سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا بلے کو نہ دینے کا. تو یہ تو اس پہ تو سپریم کورٹ متفق ہے کہ یہ غلطی تھی الیکشن کمیشن کی. نمبر 1 شروع کہاں سے ہوا؟ شروع ہوا تھا پشاور ہائی کورٹ، وہاں سے ہائی کورٹ سے، کہ انہوں نے پہلے یہ بلے کا نشان دے دیا تھا، پھر دوبارہ اس کو ریویو کے لیے وہاں گیا تو پھر انہوں نے وہ منع کیا پریشر میں، اور اتنا پریشر تھا اس کے بعد وہاں کے ججز نے خود بتایا کہ ٹی ٹی پی جو وہاں سے باہر سے بھی ان کے پاس کالیں آئیں اور اس طرح کہ یہ چینج کیا جائے، اس طرح ان کو استعمال کر کے وہ ان کے پاس آئے، تو انہوں نے پھر اپنا ہی فیصلہ دیا، وہ معطل کیا. سپریم کورٹ میں جب آئے تو سپریم کورٹ نے انہی کے فیصلے کو برقرار رکھا، اور وہ برقرار رکھا کہ ہاں اس کو جس میں یہ تھے اپنے قاضی عیسیٰ صاحب، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بلے کا نشان جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا پارٹی کو. اس کو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ پی ٹی آئی کے جو ممبر تھے انہوں نے تو اپلیکیشن دی بھی تھی ان کے پاس، لیکن ان کی درخواست کو نہیں قبول کیا گیا. کیوں نہیں قبول کیا گیا؟ تو یہ غلطی تھی الیکشن کمیشن کی. یہ تو ابھی سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے یہ بات، اور سب ہیں اور اس سے متفق ہے، وہ بھی اپنے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں ابھی جیسے بات شروع ہوئی تھی، پروگرام جب شروع ہوا تھا تو یہ کہا گیا کہ جناب انہوں نے تو مانگی ہی نہیں تھی تو انہیں کیوں دی گئی؟ پوری دنیا میں، اور جب سے عدالتوں کا سسٹم اس دنیا میں آیا ہے، عدالتوں کا کام ہوتا ہے انصاف مہیا کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب جب یہ ہو گیا طے کہ جناب یہ غلطی تو الیکشن کمیشن کی تھی، اور اس طرح یہ مطلب بلے کا نشان کی جو بات وہاں پر نکلی، تو انہوں نے کہا اچھا بھی اس سے افیکٹ کون ہوا؟ اس سے افیکٹ ہوئی پی ٹی آئی کہ ان کے ممبروں کے وہاں موجود ہیں اور ان کو نہیں دی گئی وہ سیٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے بالکل ایسی بات ہے کہ کسی گھر میرا کوئی سامان چوری کر کے جائے اور پھر میرا دوست اس کی اپلیکیشن دے کہ بھئی ان کا سامان چوری ہو گیا اور اس کا کیا کیا جائے، تو اگر وہ عدالت مجھے دے دے میرا، تو کوئی کہے گا کہ نہیں انہوں نے درخواست ہی نہیں دی تو ان کو کیوں دیے جا رہا ہے؟ ارے بھائی سامان تو میرا ہی ہے، وہ سیٹیں کس کی تھی؟ ان کی درخواست پہلے سے موجود ہے پی ٹی آئی کی. ٹھیک ہے نا؟ غلطی کس کی تھی؟ الیکشن کمیشن کی. یہ ہماری عدالت عالیہ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک چیز تو یہ تو طے ہو گئی کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ جب ان کی درخواست نہیں تھی پھر کیوں دی گئی. تو یہ تو بات یہاں پر ختم ہو گئی. تو دوسری بات کہ ایم کیو ایم اور جو ہے دوسری جو پی ایس پارٹی ہے تھوڑی سی اس سے انیزی ہے، یا اس میں تھوڑا سا انہیں تکلیف ہے. دیکھیے ایم کیو ایم والوں کو جو مصطفیٰ کمال صاحب کا خود وہ ٹیپ بھی آ گیا تھا ٹی وی پہ ان کا، وہ کہ انہوں نے کہا مطلب انہیں معلوم تھا کہ یہ سیٹیں ہماری تھی ہی نہیں، لیکن ہمیں مل گئی ہیں تو بڑے خوش تھے وہ. لیکن اب جیسے حافظ نعیم نے کہہ دیا تھا کہ بھائی میں تو یہ سیٹ نہیں لے رہا اپنی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح یہ بھی کہہ سکتے تھے اس وقت کہ بھائی ہم نہیں جیتے، ہمیں نہیں چاہیے اس طرح کی سیٹیں. لیکن اب بہرحال وہ تکلیف میں ہے کہ بھائی یہ تو جا رہی ہوں، تکلیف ان کی وجہ ہے ایک لحاظ سے کہ ہم تو بھیا پہنچ گئے تھے، پھر ہمیں نکلنا پڑے گا اگر جو کچھ بھی اس کا ہوگا. اسی طریقے سے پی پی کیوں تکلیف میں ہے؟ کیونکہ وہاں پر کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. متناسب نمائندگی کا جو اصول ہے وہ یہ ہے، آئین میں صرف یہ لکھا ہے متناسب نمائندگی، یعنی جتنے پرسنٹ جس پارٹی کے لوگ ہوں گے اس پرسنٹیج اس کو ریزرو سیٹس دی جائیں گی. وہ تو اگر دیکھا جائے تو دیکھیے انصاف مہیا کرنا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے جتنے پرسنٹ لوگ ہیں اتنی انہیں دی جائے، اس سے زیادہ کیسے دی جا سکتی ہیں. لیکن ان لوگوں کو دی گئی، اس پر جناب اگر دیکھا جائے تو صدر کا بھی انتخاب ہوا، پرائم منسٹر کا بھی انتخاب ہوا. تو یہ حضرات جو ہیں ان کو تکلیف میں آنا بجا ہے، کیونکہ براہ راست یہ اس کا اثر صدر پہ بھی پڑ رہا ہے اور اس کا وزیر اعظم پہ بھی پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ جن سیٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو وہ تو دیکھا جائے تو وہ تو ابھی عدالت ہی مان رہی ہے کہ ہاں یہ سب فیصلے غلط ہوئے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ الیکشن کمیشن. میں بار بار الیکشن کمیشن کو اس چیز کا ذمہ دار کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ قاضی فائز صاحب نے یہ اس فیصلے کو برقرار رکھا تھا پشاور ہائی کورٹ کے ہاں، جبکہ وہ اس کو چینج بھی کر سکتے تھے. چلیے خیر مان لیا. تو یہ دونوں جو تھی. دوسری ایک بات اور کہی گئی تھی کہ میں نے شروع میں 8 فروری سے پہلے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ہسٹری کا، ایک وہ تھا کہ جب جسٹس منیر نے غلط فیصلہ کیا تھا، اس کی بنا پر 4 ماشاء اللہ ہم نے دیکھے اس آج تک کے دور میں ایک غلط فیصلے کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد دیکھیے کہ ٹرننگ پوائنٹ پاکستان کی تاریخ میں 71 تھا جب پاکستان ٹوٹا، ایک میجورٹی پارٹی کو نہیں تسلیم کیا گیا، ادھر تم ادھر ہم کا وہ نعرہ لگا کے، اور وہ چلیے اس کو بھی چھوڑیے. وہ سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ تھا. تیسرا ٹرننگ پوائنٹ کب تھا؟ جب 8 فروری کا دیکھیے الیکشن ہوا. یہ جو 8 وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ پوری کوششیں کر دی گئیں ایک پارٹی کے اگینسٹ، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، لیکن اس پارٹی کے سارے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کو نشان لے لیا گیا، اس کو ہر طرح سے وہ کر دیا گیا. اس کے باوجود پبلک نے جا کے الیکشن میں ووٹ دیا. اب راتوں رات الیکشن جو رزلٹ چینج ہوا، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ الیکشن وہ رزلٹ چینج نہیں ہوا
تو پھر جن لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے اسمبلی وہ کہیں بھائی یہ رہے پیپر، یہ ہم اس کو فیصلہ کر دیکھ لیجیے، لیکن جب انہیں بلایا جاتا ہے وہ تو غائب ہو جاتے ہیں، وہ اپنا آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بھی نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ تو ہے نا۔ اچھا خیر جناب، اب جناب اگر اپلیکیشن پہنچی سپریم کورٹ میں، فل بینڈ میں جائے گا۔ اچھا اس میں تھوڑا سا میں بتا دوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اگر ان لوگوں کو قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ کوئی بھی ہوتا نا، کیونکہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کسی انگلی اٹھا دی جائے جی جو بھی جج ہے تو وہ اپنا آپ کو وڈرا کر لیتا ہے اگر جائز کوئی جائز ہوتی ہے۔ قاضی صاحب کا مسئلہ یہ ہے، قاضی صاحب سے کوئی ایک سوال یہ پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ کی وائف نے اپنا کیوں وہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا کیوں نہیں اپنا وہ پیش کیا، کہتے ہیں بھائی یہ اس طرح ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کی وائف کے دو پاسپورٹ ہیں، ایک اسپینش پاسپورٹ دوسرے نام کا ہے، زرینہ کے نام کا، اور یہ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ ان کی سرینا نام کا ہے۔ دو الگ الگ پاسپورٹ رکھی ایک ہی شخصیت کی، ایک تو یہی ایک تو غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس پر ان کی جائیدادیں جو انگلینڈ میں وہ اس نام پر ہیں، زرینہ کے نام پہ۔ تو جب یہ کہا گیا کہ یہ آپ دے دیجئے اس کا حساب، تو وہ جناب وہ جو آپ کو پتہ ہے جب جج وہ بنے تھے، جب انہوں نے سپریم کورٹ کا وہ سنبھالا تھا تو ساتھ میں اپنی بیوی کو کھڑا کیا تھا۔ اگلے دن پروگرام میں میں نے کہا تھا وہ اس لیے نہیں کھڑا کیا تھا کہ ہم عورتوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے، بلکہ وہ اس لیے کھڑا کیا تھا کہ دیکھا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جو میں چاہوں میں کروں۔ یہ اس وقت بھی میں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ یہ غلط ہے ان کا یہ، اور پہلے اپنا اگر جج بنے تو انہیں حساب دینا چاہیے تھا کہ یہ سیاہ سفید یہ معاملہ ہے۔ لیکن وہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ چیزیں اس لیے فائل رکھی جاتی ہیں کہ جب ضرورت ہوگی تو ہم انہیں بلیک میل کریں گے۔ اس وقت جو ہے قاضی صاحب کا پوری کوشش یہ تھی کہ یہ جو ججز وہاں بٹے ہوئے کیوں تھے، اس لیے کہ وہ اگر یہ مجبور تھے، وہ یہ کہ اگر میں اس سے نکلوں گا تو میری وہ فائل آگے دوبارہ کھل جائے گی، اور ابھی دیکھیے گا کہ یو نیور نو کہ کبھی یہ دوبارہ کھل جائے گی، کیونکہ یہ اتنا اوپن کیس ہے کہ بہرحال۔ لیکن اب دیکھیے ایک طرف یہ بھی کہا گیا کہ سبزی یہ ایک تو شیر اللہ مروت کے لیے کہا گیا، شیر مروت کے لیے کہ وہ جناب فارورڈ بلاک بنائیں گے، ختم، ان کو پارٹی سے نکالا جا چکا ہے۔ جو بھی پارٹی سے نکلے وہ تو سیاست چھوڑ کے بیٹھ رہے ہیں، جو پوری ان سے زیادہ اسٹرینتھ میں تھے، تو آپ سب لوگ وہ بالکل وہ کارنر ہو جائیں گے۔ منڈی لگنے کی جہاں تک بات کی گئی، دیکھیے منڈی کا وہ وقت تھا کہ جب انہوں نے بڑی ہوشیاری سے زرداری صاحب نے وہاں پر ہاؤس میں منڈی لگائی تھی، اور اس وقت دو پارٹیوں نے سوچا ارے ان کے پاس تو اسٹرینتھ ہے، چلو ہم بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ سچویشن نہیں ہے، اب تو عدالت عالیہ کے ججز جس کو کہا گیا کہ پیسے دے کے انہوں نے پیسے دے کے کھلا کے اور یہ فیصلہ لکھوا لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ انہیں تو اتنا بڑا لالچ دیا گیا تھا، جتنے بھی ججز ہیں سب کی مدت ملازمت 3 سال کے لیے آگے جا رہی تھی کہ 3 سال تک آرام سے جج بن کے اور تمام فیسلٹیز کے ساتھ وہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے تو اپنی قربانی دی ان 3 سال کی، کیونکہ یہ حکومت کا یہ پلان تھا کہ ہم لے کر آئیں گے ایسا قانون کہ سب کی ملازمتیں وہ ہو جائیں گی، لیکن انہوں نے نہیں مانا، کوئی انہوں نے چیز ایکسیپٹ نہیں کی، وہ ڈٹ گئے اس بات پہ، سوائے قاضی صاحب اور ان کے جو 3-4 جو ان کے ساتھی تھے۔ میں تو سارے ججز کو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی نااہل ہے یا بدنیتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن حالات سمتا ایسا ہوتے ہیں۔ اچھا بی پلان، کسی نے کہا کہ بی پلان جو تھا وہ تو ان کا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، بی پلان تو انہوں نے اپلائی کر دیا تھا۔ کیوں آخر ہے کہ آپ لوگ سوچئے کہ جب عدالت میں ایک معاملہ چل رہا ہے لیکن رات کو فوجی مطلب گاڑیاں وہ سب جو ہے وہاں پر اسے گرد منڈلانے لگیں، جس رات صبح فیصلہ آنا تھا اس رات کو، یہ تو بی پلان تو وہی تھا کہ ہم اس طرح دھمکائیں گے، جو کہ پہلے جس وقت آئے تھے عدم اعتماد کی تحریک اس وقت بھی گاڑیاں نکلی اور یہ ہوا سارا ہوا، صرف یہ دھمکانا کہ جناب ماشاءاللہ لگے گا، اور اب جیسے کہ اب گرفتاریاں ہوں گی، وہ بی پلان تو وہیں فیل ہو گیا۔ صبح اٹھ کے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ اچھا اب ججز نے کیوں اتنے عاجز آئے، انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا؟ اس لیے کہ جتنے بھی پہلے ان سے فیصلے لکھوائے گئے تو کسی کے بہنوئی کو اٹھا کے کیا نہیں کیا گیا، کسی کو باپ کے لا کے کیا نہیں کیا گیا، کسی کو گن پوائنٹ پہ، یہ بالکل ریکارڈ پر ہیں، یہ ساری چیزیں بالکل ریکارڈ پر ہیں۔ تو جب وہ لوگ اتنے عاجز آ گئے، آپ خود سوچیے کہ آپ اگر جج ہوں اور آپ پہ اس طرح کر کے جب آپ عاجز آ جائیں گے نا تو مرتا کیا نہیں کرتا۔ انہوں نے پہلے اپنی آواز اٹھائی چیف جسٹس کے سامنے، وہ بھی نہیں سنی گئی، پھر انہوں نے آخر متحد انہوں نے کہا کہ نہیں، انف از انف، اب ہمیں حق پر کھڑا ہونا پڑے گا، ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ تو جو لوگ بلیک میل کرتے تھے ان کے تو ہاتھ پاؤں کٹ گئے، اور اسی طرح انہوں نے آخری حربہ یہ لگایا کہ یار فوجی گاڑی اس وقت گھماؤ دوڑاؤ یہ کرو تاکہ یہ ہو کہ مارشل اللہ تو اب اس دن ختم کلوز ہو گیا مارشل اللہ کا چیپٹر، کہ جس دن جنرل مشرف صاحب کو یہ پھانسی کی سزا جو سنائی گئی تھی، آرٹیکل 6 آ گیا تھا کہ وہ ان کے بعد وہ بیچارے اس کے بعد وہ آئے اس ملک میں دفن ہونے کے لیے، کہ جبکہ وہ فوت ہو چکے تھے، اس سے پہلے وہ آ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو آرٹیکل 6 جو ہے نا اس نے اب مارشل اللہ کا چیپٹر کلوز کر دیا ہے۔ اب صرف ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اس کو دھمکایا اس کو دھمکایا، وہ دھمکیاں بھی ایک حد تک ہوتی ہیں، پھر انسان سوچتا ہے کہ بس اب انف از انف، میں ڈروں گا بھی نہیں۔ تو لہٰذا اب ججز ڈر بھی نہیں رہے، لالچ میں بھی نہیں آ رہے،
تمام عدالت نے جو انہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے یہ کہا. اب دیکھیے اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ دار ہے نا وہ ہے چیف الیکشن کمیشن. انہیں دیکھیے اخلاقی چیز تو یہ ہے کہ انہیں خود ہی مستعفی ہو جانا چاہیے کہ بھائی اگر اتنا کچھ ہے تو چلیے میں مستعفی ہوتا ہوں, تحقیقات کروا لی جائے. تحقیقات کہاں سے اس کا وہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے سائفر کیس کے لیے کہا گیا کہ نہیں جی وہ جھوٹا کیس تھا, وہ سچا کیس. اس کو تو وہاں کی انہوں نے بلا لیا تھا, اس نے سینیٹ کی کمیٹی نے وہاں کے اس کو بلایا گیا. پھر ان کے جو ہے نا پوری کانگریس نے ان کے پورے تمام 95% لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ جب غلط ہوا, مطلب یہ سارا سائفر کیس میں بھی وہ بھی غلط ثابت ہو گیا. تو ہم یہ کہیں نہیں سائفر تو وہ تو ان کی اسی لیے انہوں نے اپنا غلطی ایکسیپٹ کر رہے ہیں ان ادر وے کہ ہاں بھائی ہم سے یہ اس نے غلط ہوا تھا, تو اس کو انہوں نے صاف کیا ہے معاملے کو. تو دوسری چیز یہ ہے کہ پلان بی بھی وہ بھی ختم ہو گیا. اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ اب ججز جو ہیں, دیکھیے ججز کا کام ہے انصاف مہیا کرنا جس کو کوئی بھی ہو. اور اس وقت صرف الیکشن کمیشن صاحب ان کو کمشنر کو ہی چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے اور کہیں کہ مجھ سے اگر غلطی ہوئی. دیکھیے وہ جو کمشنر تھا نا پنڈی کا, اس نے تو پہلے آگے کہا تھا کہ کون کون ذمہ دار ہے اس دھاندلی کا, اس کو غائب کر دیا گیا. اچھا پھر جو 9 مئی کا قصہ ہوتا ہے, 9 مئی کے کیمرے سارے غائب ہیں. ارے تحقیقات تو کرا چاہیے, جس کے گھر ہوا اس کو غائب کیا ہوا ہے. مطلب میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے کہ یار ایک کوئی کسی غلط بات کر رہا ہے تو وہی چلو بلا لو, چلو انصاف کرتے ہیں, سامنے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. ان کو بھی غائب کر دیا گیا. تو یہ نہیں بس میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو کہاں سے یہ چیز. اچھا ایک چیز اور بتا دوں آپ کو, جس طرح یہ ٹرننگ پوائنٹ ابھی میں نے کہا 71 تھا ایک کہ اس وقت ان کو نہیں کیا گیا. اب جو ہے نا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی دیکھیے منڈی اور یہ فلانا ایسا ہوگا یہ ہوگا, یہ ابھی تک خوف نکلنے میں ٹائم لگے گا. لیکن یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اب عدالت اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی. یہ پوری دنیا میں ہمیشہ دیکھیے کینیا میں کیا ہوا ہو, یہاں سے تو انصاف نہیں ملا اسے ارشد شریف کو, آخر اس کا مرڈر ہوا ہے نا, تو یہاں سے کچھ تو ہوتا ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوا, وہاں سے اسے انصاف مل گیا. تو دنیا میں جہاں عدالتیں, پوری دنیا میں عدالتیں آزاد ہوتی ہیں, چاہے اپنے پڑوس میں ہم دیکھ لیں, کہیں پہ بھی دیکھ لیں, پوری دنیا میں. تو یہاں کی عدالت جب اپنے آپ پاؤں پہ کھڑی ہو گئی, انہوں نے سوچا بس اب بہت ہو گیا. جب عدالتیں ہو گئی نا تو اب وہ دور ختم ہو گیا. میں یقین جانے میں بتا رہا ہوں, جس طرح بہت سی چیزیں میں پہلے بتائی تھی کہ ان کے آنے پہ میں نے ان کو کہا تھا مولوی مشتاق, کیا انہوں نے کردار تھا کہ انہوں کا دیا ہوا فیصلہ انہوں نے واپس کروایا یہ کہ وہ غلط ہوا ہے انہوں نے. اور اسی طرح میں کہہ رہا ہوں ان کے آنے سے پہلے میں نے کہا تھا, اس لیے کہ یہ بلیک میل ہو چکے ہیں اور اس کا ریزن ہے. اور وہ دیکھیے کبھی نہ کبھی یہ بھی یاد رکھیے گا, وہ کیس کبھی نہ کبھی اٹھے گا ان کے, کیونکہ وہ ایسا ہے کہ وہ ایک یہ پروف ہے, دیکھ لیں گے آپ, دیکھیے گا خود. اب اسی طریقے سے اب میں یہ بات بھی کہہ رہا ہوں, دیکھیے گا یہ ہوگا, یہ اسی طرح ہوگا کہ کیا ہونا یہ کہ اب وہ ٹائم ختم ہو گیا. اب حالات آہستہ آہستہ, اب چاہیے یہ کہ جو بھی سیاسی پارٹی ہیں وہ آپس میں, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں, تجویز دیں. تجویز یہ کہ یہ سیاسی پارٹیاں آپس میں ملیں کہ ہاں چلو اب ہم جو کچھ ہوا اب ہم جو ہے یہ سوچتے ہیں اب ہم پاکستان کو آگے کیسے لے کے چلیں گے. اسی طرح دیکھیے اسٹیبلشن یا فوج کا کام یہ ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے, پاکستان کے دشمنوں سے اس کو محفوظ رکھیں. وہ ان کا کام ہے, وہ اپنے کام میں بہت اچھی طرح لگ کے کام کریں تاکہ کوئی پاکستان میں دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو. وہ اپنا کام سنبھالیں. عدالتیں تو اب اپنے پیروں پہ کھڑی ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور دیکھیے اب یہ دیکھیے کہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا یہ کہ ایک آدمی کے 200 جناب کیسز بنا دیے اور جناب اتنے لمبے عرصے تک چھوٹتے پھر پکڑ لیے, چھوٹتے, عدالت تو زیرو ہو گئی تھی. تو یہ آخر کب تک چلتا ہے؟ اس طرح ملک نہیں چلتے ہیں. ملک تب چلتے ہیں کہ جب ہر ایک اپنا کام بخیر و خوبی کرے. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, ہم سے ہی ہوتی ہیں, ہم اپنی غلطی مانے کے چلیں ٹھیک ہے. اب دیکھیے ایک ٹریک پر آیا ہے, عدالتیں اپنے کام شروع کر دیا انہوں نے, فوج اپنی ذمہ داری سنبھالے. الیکشن کمیشنر کو میں تو ایک تجویز اور کہتا ہوں, انہیں خود ہی مستعفی ہو جانا چاہیے تھا, نہیں تو اب دیکھیے ان کا بھی کچھ وہ آئے گا ان کے پاس, ان کے اگینسٹ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے مسائل یا تو سیاسی پارٹی آپس میں مل جوڑ کے بیٹھیں کہ اب ہم یہ کرتے ہیں, سیاسی معاملات سیاسی پارٹیاں جانیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں, کوئی کسی کا دشمنی نہیں ہے, سب پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں. تو اس کے حساب سے آگے چلیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی جو معاملات ہیں وہ کہاں سے ہوئے, خرابیاں ہم اسی میں پڑے رہیں گے, یہ غلط ہے, یہ کیوں ہو گیا, اس عدالت نے یہ فیصلہ کیوں دیا. سارے جج آخر وہ 8 ججز جو ہیں وہ جی سمینا میں بات کروں سر تھوڑی سی جی سمینا, جو بھی عدالتی فیصلہ آیا وہ 8-5 کے ڈفرنس سے آیا, اور ایک